زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش زیر، کہ ہے عرش زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا تو دیکھو کنارے جہنم، تماشا تو دیکھو کنارے جہنم، جلاتا خدا ہے، جلاتا خدا ہے، بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہ عزت و اعتلاء محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش زیر، کہ ہے عرش زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات اور نعت تو بعد دعا ہے خلاق عالم ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے، اور سانو اس حاضری دے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس جہان دیاں تے آخری جہان دیاں اللہ برکتاں نصیب فرماوے۔ ساڈے علاقے واسطے، ساڈے پنڈ واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے حبیب شفیع معظم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی خوشی مناون دی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور ساڈی یہ محفل سجاون دا مقصد اللہ دی بارگاہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی محبت دا اپنی عقیدت دا اظہار کرن دا ایک ادنا جہا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑے سب دی کاوش سب دی کوشش اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ سب احباب نے پتہ ہے کہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 اپریل منعقد ہوندی ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال آج جو دے کہ آج اسی ان دی توفیق دے نال ان دی رحمت دے نال اس محفل دا انعقاد کرن دی کوشش کی تھی۔ جننے بھی کام کرن والے جننے بھی محنت کرن والے جننے بھی حصہ پاون والے جس انداز دے وچ بھی اس محفل سجاون دے وچ جنہاں نے حصہ اپنا شامل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب نو اس دنیا اور آخرت دی برکتاں نصیب فرماوے اور سب دی خدمت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ اور جننے حضرات اس محفل نو سماعت کرن واسطے سنن واسطے دور و نزدیک تو تشریف لے آئے نے، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور سب نے اللہ تبارک و تعالی احسن انداز دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو جو حبیب عطا فرمایا ہے، ایسا نبی ایسا محبوب نہ پہلے کسی امت نو عطا ہویا ہے اور نہ بعد کسی نو عطا ہونا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور اے امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا ہوئی ہے، یہ آخری امت ہے۔ نہ حضور تو بعد کوئی نبی آوے گا، نہ حضور علیہ السلام دی امت تو بعد کوئی امت آوے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ جنیاں بھی امتاں لوگاں دے درمیان ظاہر ہوئیاں نے، انہاں ساریاں امتاں دے وچوں فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو۔ کیوں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تسی نیکی دا حکم دیندے ہو، برائی تو منع کر دے ہو۔ اے آج دا پروگرام کہ سجاون دا انتظام اور اہتمام کرن دا مقصد بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرعی احکامات ساڑھے ہوتے لازم کیتے نے، ایک محفل سجا کے لوگوں نے دسیا جا سکے، لوگوں نے اکٹھا کر کے دسیا جا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد واسطے اس دنیا جو بھیجے گئے نے، وہ مقصد قرآن اور حدیث نے عمل کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں کو بسر کرنا ہے۔ آمنا سون کے مزہ لے کے چلا جاونا یہ ساری محفل کا مقصد نہیں، اتنا اہتمام کرنے کا مقصد نہیں، فقط اللہ اور اس کے رسول دی رضا واسطے اور عمل کرنے واسطے ساڑھے محفل سے جاون کا مقصد۔ اللہ نے جڑا حبیب سانو عطا فرمایا، جڑیاں خصلتاں، جڑیاں عظمتاں، جڑیاں شانہ اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائیاں نے، وہ شانہ نہ پہلے کسی نبی نو عطا ہوئیاں نے، وہ مقام نہ پہلے کسی نبی نو عطا ہویا ہے۔ اور شاعر کہتا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبہ ہما دارا تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، ید بیزاداری موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکن والا ہاتھ عطا فرمایا، فرمایا آنچے خوبہ ہما دارا تو تنہا داری۔ وہ ساریاں خوبیاں جڑیاں اللہ نے پہلے نبی نے عطا فرمائیاں، وہ ساریاں اللہ نے اپنے حبیب دے وچ جمع فرمایا۔ ایسے واسطے سلطان باؤ فرماتے ہیں بے بسم اللہ شفاعت
عالم سارا جنا ملیا نبی سہارا کیمرے مین اڑا دے شام شام ہوندا ہے شام دا ملک